یہ تو انسان رائے پیش کر رہا ہوتا ہے، فتوے میں آپ نے فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے فتوے کا معنی سمجھ لیں۔ آج ہم فتوے کے متعلقہ جو باتیں جاننے کی کوشش کریں گے، کچھ فتویٰ لینے والوں کے متعلقہ ہیں، کچھ فتویٰ دینے والوں کے متعلقہ ہیں، فتویٰ دینے والے کے آداب کیا ہیں، اور فتوے کی اہمیت اور اس کا احساس کیا ہے، یہ ساری باتیں ہماری مد نظر رہنی چاہیے۔ تو فتویٰ شرعی مسائل میں کسی قطعی رائے کو پیش کرنا، یہ فتویٰ کہلاتا ہے۔ اور اس کی اہمیت کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے لفظ سوال بھی استعمال ہوتا ہے، استفتاء بھی استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دونوں لفظ استعمال کیے ہیں۔ یسألون کا بھی استعمال کیا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، اور یستفتون کا بھی استعمال کیا ہے کہ یستفتون کا وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، مسئلے کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں، آپ سے اس مسئلے کی وضاحت طلب کرتے ہیں۔ اور قل اللہ یفتیکم، آپ کہہ دیں کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے فتوے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ ذو الجلال والاکرام شریعت کو واضح فرماتے ہیں۔ تو یہ کام بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے خود اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ نے بہت سے سوال کیے، آپ نے جواب دیے۔ تو اس میں بعض جگہ پر کنتو استفتی کے لفظ موجود ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں، بعض امہات المؤمنین نے یہ سوال کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیے جاتے تھے، ان کے لیے بھی فتوے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو بہر صورت یہ فتویٰ شرعی مسئلے کی وضاحت کا نام ہے، اور یہ کون کرے گا اور کس کو کرنی چاہیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے اور اس کے احساس کے لیے میں دو تین باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی جو صاحب علم ہے، صاحب بصیرت ہے، شریعت کا علم رکھتا ہے، آپ نے اس سے مسئلہ پوچھا، اس نے آپ کو مسئلہ بتایا، فتویٰ دیا، اور پوری بصیرت کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پھر بھی کمی کوتاہی رہ گئی تو اس کا معاملہ اللہ ذو الجلال والاکرام درگزر فرمائیں گے۔ اور جس نے جلد بازی میں نہ سمجھتے ہوئے کسی کو فتویٰ دیا اور اس نے پرواہ نہیں کی، گہرائی میں اترنے کی، پرکھنے کی، تو اس کا سارا قصور اس فتویٰ دینے والے پر عائد ہوتا ہے، اور وہ آدمی اللہ کے ہاں مجرم بن جاتا ہے۔ اور اس چیز کی حساسیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو متنبہ کیا تھا۔ اپنے احادیث کی کتب میں یہ روایت پڑی ہوئی ہے کہ ایک صحابی کے سر میں زخم آ گیا اور اس پہ غسل واجب ہو گیا، اور جب غسل واجب ہوا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اب میں اگر غسل کروں گا تو یہ زخم خراب ہو جائے گا، اور اگر میں سر کو نہ دھوؤں تو غسل کامل نہیں ہوگا، اب میں کیا کروں؟ کیا میں سر کو دھو کر اپنے زخم کو خراب ہی کرنا ہے یا میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ تو ساتھیوں نے کہہ دیا کہ تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں ہے۔ اس نے غسل کیا، زخم خراب ہوا، وہ آدمی فوت ہو گیا۔ اب ایک فتویٰ دینے والوں نے اس کو صحیح فتویٰ نہیں دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قاتلوہ قاتلہم اللہ، انہوں نے ایسا فتویٰ دے کے اس کو قتل کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے کہ جلد بازی میں فتویٰ نہیں دینا چاہیے، مسئلہ نہیں بتانا چاہیے۔ تو یہ چیز بڑی حساس والی ہے کہ فتویٰ دینے سے اگر کسی کا نقصان ہو جائے تو انسان کتنی دور جا گرتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی، وہ بڑی معروف بات ہے، 100 آدمیوں کا جو قاتل تھا، 99 قتل کر کے مسئلہ پوچھتا، ہاں جی میری توبہ ہوگی کہ نہیں؟ کہا نہیں ہوگی۔
تو انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا. اور وہی شخص کسی اور سے پوچھتا، اس نے کہا توبہ ہوگی، فلاں بستی میں چلا جا، اللہ نے جنت اس کے لیے آسان کر دی. ایک فتویٰ دے رہا ہے کہ تیری توبہ نہیں ہے، اور دوسرا فتویٰ دے رہا ہے کہ تیری توبہ ہو سکتی ہے. اور نتیجے میں اللہ نے دکھایا کہ جس نے توبہ ہو جانے کی بات کی تھی اس کا مسئلہ ٹھیک تھا. تو اس لیے غلط فتویٰ دینے والے کو خود اپنی ذات کا بعض اوقات نقصان دنیا میں بھی ہو جاتا ہے، اور پھر آخرت میں تو نقصان بہت بڑا ہے. اس لیے انسان کو فتویٰ دیتے ہوئے بہت ہی حساسیت کا شکار ہونا چاہیے. صحیح بخاری کی وہ معروف حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا فلاں عورت کے ہاں اجیر تھا، مزدور تھا، اور اس کے ساتھ اس نے بدکاری کر لی ہے. تو اہل علم نے، وہاں پر لفظ ہیں صحیح بخاری کے کہ اہل علم نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ اس پہ 100 بکریاں ہیں اور 1 سال کی جلاوت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اقضی بیننا بکتاب اللہ، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کریں. تو بعض اہل علم نے ان کو فتویٰ کیا دیا ہے کہ 100 بکریاں دے کے تیری جان چھوٹ جائے گی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہیں، تیرے بیٹے پہ 100 کوڑے، کیونکہ یہ کنوارا ہے، شادی شدہ نہیں، 100 کوڑے ہیں، وہ تقریب عام 1 سال کی جلاوت نہیں ہے. تو اہل علم سے بھی اگر لغزش ہو جائے تو ان کے فتوے کی کوئی قدر نہیں ہے، فتویٰ کتاب و سنت کے مطابق ہوگا. یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کہ جیسے نمازی ایک دوسرے سے بات پوچھ لیتے ہیں، قاری صاحب سے آپ نے آ کر مسئلہ پوچھ لیا، انہوں نے بتا دیا، کسی بھی خطیب سے اس کی معلومات کے مطابق بات پوچھی، اس نے بتا دی جو اس کو علم ہوتا ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. باپ اپنی اولاد کو سکھاتا ہے، ماں اپنی اولاد کو سکھاتی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، نمازی ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں. جس کو کسی بات کا علم ہے اور یقین ہے کہ یہ بات ہے، وہ مسائل بتائے، اس کو فتویٰ نہیں کہا جاتا. یہ تو ایک دوسرے کو معلومات فراہم کرنا ہے. لیکن اگر یہاں پر بھی علم نہیں ہے تو خاموشی ہے. اور فتوے کے بارے میں اتنا احساس تھا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے صحابہ تک، صحابہ سے لے کر تابعین تک، تابعین سے لے کے محدثین تک، سلف صالحین میں اور ہمارے اکابر میں انتہائی احساس تھا کہ فتوے میں جلد بازی نہیں کرنی، فتویٰ غلط نہ ہو جائے. اس بات کی حساسیت کے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس قدر اس بات کے اندر بچتے تھے کہ ہم فتویٰ ہی نہ دیں، فتویٰ دینے سے بچتے تھے، فتویٰ دینے سے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین کتاب ہے، بڑی معروف، 4 جلدوں میں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ توقی عربی زبان میں مہر کو کہا جاتا ہے. توقی، آپ کے پاس جب اسانید آتی ہیں نا تو نیچے لکھا ہوتا ہے توقی، یعنی مہر کی جگہ. تو موقعین مہرے لگانے والے یعنی فتویٰ دینے والے لوگ. تو اعلام الموقعین جنہوں نے فتویٰ دینا، ان کو تنبیہات ہیں اس کتاب میں. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت زبردست قسم کی باتیں جمع کی ہیں اس میں. اس کتاب کے اندر ایک مقام پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا فتویٰ کے حوالے سے گریز کرنا، اس کی حساسیت کو سمجھنا اور اس کا ڈر اپنے فکر محسوس کرنا کہ یہ کوئی نام اور اعزاز کی بات نہیں ہے کہ نام لگ گیا تو انسان کہ میرے پتہ نہیں میں کس فضا میں چلا گیا، میں مفتی بن گیا. یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. صحابہ کرام اس کو بہت بڑا مسئلہ سمجھتے تھے. عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کئی ایسے صحابہ کو دیکھا کہ جب ان سے فتوے کی بات کی جاتی، اس سے فتویٰ پوچھا جاتا تو وہ کانپنا شروع کر دیتے تھے کہ میں نے نہیں بتانا. اس کے اندر احساس تھا کہ اگر میری بات کوئی ایسی آ گئی کہ اس کے اوپر اللہ کی جانب سے پکڑ نہ آ جائے، وہ کانپنا شروع کر دیتے تھے. عطا رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کئی صحابہ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا.
عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ اعلام الموقعین میں یہ بات موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں 120 انصاری صحابہ کو ملا ہوں۔ کتنے؟ 120 انصاری صحابہ تقریباً۔ اور انصار آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے جانیں نچھاور کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے کاتب بنے ہیں، آپ کے جلب میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کہا تھا کہ میرا مرنا جینا ان کے ساتھ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی مجلسوں کو پسند فرماتے تھے، دین سیکھا ہے انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بعض اوقات اپنے مسئلے میں تحقیق کے لیے انصار کی مجلسوں میں جا کر اس رسول اللہ کے فرامین کو پرکھا کرتے تھے۔ وہ انصاری صحابہ 120 کے قریب، کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک جب اس کے پاس فتوے کی بات آتی تو ہر آدمی بچنے کی کوشش کرتا تھا کہ میں فتویٰ نہ ہی دوں، اور وہ بات کو دوسرے کی طرف منتقل کرتا، بھئی کسی اور سے پوچھ لو، کسی اور سے پوچھ لو، کسی اور سے پوچھ لو، میں تمہیں بات نہیں بتاؤں گا۔ فتوے میں اس قدر احتیاط کا پہلو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں موجود تھا۔ امام شعبی رحمت اللہ علیہ عراق کے بہت عظیم عالم تھے۔ امام شعبی رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی آدمی نے ایک دن آ کر مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا لا ادری، مجھے نہیں پتا، لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ آج کل ہم تو سمجھتے نا کہ لا ادری کہنے سے شاید لوگ کہیں گے اس کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، امام دارمی رحمت اللہ علیہ سنن دارمی میں لائے ہیں، یہ میں اس بات سے ہٹ کر ایک بات کر رہا ہوں، امام دارمی رحمہ اللہ لے کے آئے سنن دارمی میں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو آدمی جو بھی فتویٰ اس سے پوچھا جائے وہ اس کا فتویٰ دے دیتا ہے، اور لا ادری کا جملہ کبھی اس نے بولا ہی نہیں، وہ انہ لمجنون، وہ آدمی دیوانہ ہے۔ جو اہل علم، اہل بصیرت ہوتے ہیں، ان میں ایک خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، فتوے کی حساسیت ہوتی ہے، ایک بوجھ ہوتا ہے کہ اگر میرا فتویٰ امت میں پھیل گیا اور فتوے میں کوئی سقم ہوا، کوئی کمی ہوئی، تو کہیں میرا غلط فتویٰ میرے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ وہ حساس ہوتے تھے، اور جو آدمی ہر بات پہ بس کہنا بولنا ہی ہے، بتانا ہی ہے، آتا ہے تب بھی، نہیں آتا تب بھی، لا ادری اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہ لمجنون، وہ آدمی دیوانہ ہے، پاگل ہے، وہ آدمی اہل علم نہیں ہے۔ ہم نے بڑے بڑے مشائخ کی مجلسیں امام شعبی رحمہ اللہ کے رنگ میں دیکھی ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا، امام شعبی رحمہ اللہ سے کسی نے آ کر پوچھا کہ یہ مسئلہ بتا دیں، تو امام شعبی رحمہ اللہ کہنے لگے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ جلیل القدر محدث ہیں، اہل عراق میں ان کا علم کا سکہ تھا، آج بھی آسمان علم پہ چمکتے دمکتے ستاروں میں امام شعبی رحمہ اللہ کا نام ہے۔ امام شعبی رحمہ اللہ سے وہ آدمی کہنے لگا الا تستحیی من قولک لا ادری، اے امام شعبی کیا آپ کو اپنے اس قول لا ادری سے کوئی حیا نہیں آتی، کوئی شرم نہیں آپ محسوس کرتے کہ، اور آپ اہل عراق کے دلوں میں بسنے والے عظیم عالم ہیں اور آپ نے لا ادری کہہ دیا ہے؟ تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا لم تستحی الملائکۃ حین قالوا، جب فرشتوں نے کہا تھا لا علم لنا الا ما علمتنا، رب نے پوچھا کہ ان بات چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے جب لا علم لنا کہا تھا تو فرشتوں نے کوئی شرم محسوس نہیں کی تھی۔ جب فرشتوں کو علم نہ ہو تو وہ لا علم لنا کہہ دیں تو ان کو شرم نہیں، ہم تو خاکی ہیں، اگر ہمیں علم نہیں ہوگا تو ہم بھی لا ادری کہیں، ہمیں اس سے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہمارے سلف صالحین تھے۔ قاسم بن محمد رحمہ اللہ رسول اللہ کے خاندان سے ہیں۔ یہ بات بھی، یہ سارے واقعات اعلام الموقعین میں امام ابن قیم رحمہ اللہ ترتیب سے لے کے آئے۔
قاسم بن محمد رحمہ اللہ، ان سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تو کہنے لگے کہ میں اس مسئلے کو نہیں جانتا. تو وہ آدمی کہنے لگا اگر ہم آپ سے نہ پوچھیں تو کس سے پوچھیں؟ عوام الناس کے یہی باتیں ہوتی ہیں، نہیں آپ بڑے عالم ہیں جی، آپ نے نہیں بتانا تو کہاں جائیں ہم؟ تو کہا کہ میری داڑھی لمبی کو نہ دیکھو، میرے گرد لوگوں کے مجمع کو نہ دیکھو، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے. جس عالم دین میں یہ بات پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اور وسعت عطا فرماتے ہیں. تو یہ احساس تھا کہ فتوے میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں مجھے علم نہیں ہے، جاؤ کسی اور سے پوچھ لو. اور جو آدمی علم ہو نہ ہو فتویٰ دیتا تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب علم اٹھا لیں گے اور علم بقبض العلماء ہوگا، انتزاع نہیں ہوگا کہ سینوں سے اللہ علم کھینچ لیں. اللہ تعالیٰ قبض علماء سے جب علم اٹھائیں گے تو پھر اس وقت اتخذ الناس رؤوسا جہالا فافتوا بغیر علم، لوگ جاہلوں کو اپنا رؤوس بڑا بنائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا، تو جو آدمی بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے. اور علم کیا ہے؟ علم کسی امام کی اندھی تقلید کا نام علم نہیں ہے. بے دلیل کے فتوے کے اوپر فتویٰ جڑے جانا یہ علم نہیں ہے. اپنی رائے سب پہ مسلط کر دینا یہ علم نہیں ہے. ایسے فتووں کے متعلق ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے تنبیہ فرمائی تھی فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَعَدَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. عزیز طلبہ سامعین، فتوے کے لیے ہمیں کچھ بنیادیں سمجھنی چاہیے. آپ نے بھی میدان علم میں نکلنے کے بعد میدان عمل میں بھی آنا ہے. آپ میں سے بعض عملی زندگی سے کسی مسجد ادارے سے جڑے ہوں گے اور کچھ جڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو علم کی وسعتوں کے ساتھ یہ مقام دے کہ آپ امت کے رہنما بنیں، آپ مقام فتویٰ پر فائز ہوں، آپ علم کی گہرائیوں میں اتریں، امت کے فقیہ و مجتہد بنیں اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے دین میں بصیرت حاصل کر کے، فقاہت حاصل کر کے، گہرائی حاصل کر کے آپ اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے امت میں عظیم مشن پہ کام کریں. لیکن فتوے کی بنیادوں کو ہمیں خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے فتویٰ کن بنیادوں پہ دینا ہے. فتویٰ دینے والے کے لیے ہمارے سلف صالحین نے کئی بنیادیں قائم کی ہیں. امام ابو بکر البغدادی رحمہ اللہ 5ویں صدی کے آدمی ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی الفقیہ والمتفقہ. الفقیہ والمتفقہ، اس کتاب میں انہوں نے فتویٰ نویسی کے اصول اور اسلوب سمجھائے ہیں اور اس میں سلف صالحین کا انداز بتایا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے خوبصورت اصول فتویٰ ذکر کیے ہیں. تو میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اصول فتویٰ سے آغاز کرتے ہوئے کچھ باتوں کا ایڈیشن کروں گا کہ فتوے میں ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد کچھ تجربے کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اصول فتاوی کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص مفتی ہے، فتویٰ دینے والا ہے، اس کے اندر اخلاص کی دولت ہونی چاہیے. خلوص، پہلی نیت خالص ہونی چاہیے اس کی. وہ کسی کا چہرہ دیکھ کر فتویٰ نہ دے.
وہ کسی دنیاوی مفاد کے لیے فتویٰ نہ دے، وہ کسی فقیر کی فقیری اور امیر کی امیری کو نہ دیکھے، اپنی ناموری کے لیے فتویٰ نہ دے، بلکہ فقط اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین کی خدمت سمجھ کے نیت کے خلوص سے فتویٰ دے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ دوسری بات وہ فرماتے ہیں کہ وہ علم سے خوب وابستہ ہو، عالم ہو، جاہل نہ ہو۔ عالم اور علم کیا ہے؟ علم کتاب و سنت کی گہرائی کا علم ہے۔ الفقی والمتفقہ میں اور دیگر اہل علم نے جنہوں نے فتوے پر لکھا کہ مفتی کون سا عالم تصور ہوگا جس کو قرآن مجید کے الفاظ کا یعنی اس کے حروف و معانی کا علم ہو، عربی لغت سے واقف ہو، قرآن مجید کے شان نزول اور شان وقوع سے واقف ہو، اس کے ناسخ و منسوخ سے واقف ہو، اس کے ضرب الامثال اور جملوں کی گہرائیوں سے واقف ہو، قرآن مجید کے جملہ علوم وہ آدمی جانتا ہو، کیونکہ شریعت کا اولین ماخذ قرآن ہے، اور قرآن مجید کا جب تک علم نہ ہو کسی کو فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے۔ آج دنیا اور معاشرے میں ہم نے ایسے بھی مفتی دیکھے کہ آپ سادہ قرآن کا پورا ترجمہ سننا چاہیں تو اہم مقامات کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہوتا، لیکن آدمی فتوے کی مسند پہ بیٹھ جائے۔ قرآن مجید کا علم، اس کے متعلقات کا علم، اس کے نواسخ اور منسوخات کا علم، اور اس کے الفاظ اور معانی کا علم، اس کے شان وقوع اور شان نزول کا علم، یہ ساری چیزوں کا علم اولین اس کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم۔ اس حوالے سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ علم تو بڑا وسیع ہے، لیکن کم از کم ہمارے دور میں جو اصولی کتابیں سیاہ ستہ ہے، مسند احمد ہے، شرح السنہ امام بغوی کی ہے، مسند احمد امام احمد کی ہے، امام دارقطنی کی دارقطنی اور امام دارمی کی دارمی، کم از کم اتنی کتابوں کا اس کا مطالعہ تو ضرور ہونا چاہیے۔ دارقطنی، سنن الدارقطنی، سنن الدارمی، مسند احمد، سیاہ ستہ اور شرح السنہ امام بغوی رحمہ اللہ کی، بعض علماء نے کہا کم از کم احادیث میں اتنی کتابوں کا تو علم ہونا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک سفر میں استاد گرامی شیخ مبشر احمد ربانی صاحب کے ساتھ تھا۔ میں اپنا ایک رجسٹر لے کے حاضر ہوا اور میں نے اپنا ایک کام چیک کروایا، سنن نسائی پہ کچھ کام تھا، تو مجھے شیخ نے مشورہ دیا کہ آپ، یہ بہت پہلے کی بات ہے، مجھے کہنے لگے کہ آپ سنن الدارقطنی اور دیگر وہ کتابیں جہاں پر صحابہ کے اقوال ہیں، اوسط ابن منذر، ان کا مطالعہ کیا کریں اور وہاں سے اقوال کو بھی دیکھیں صحابہ کرام کے اقوال کیا ہے۔ یعنی انسان کتب کے مطالعے میں انتخاب کرے کہاں کہاں سے میں نے لینی، تو وہاں پر بھی سنن الدارقطنی کا تذکرہ ہوا، تو اس مصنف ابن ابی شیبہ کا تذکرہ ہوا۔ تو انسان جو آدمی فتوے کی مسند پہ بیٹھتا ہے، رسول اللہ کی احادیث کا اس کو علم ہونا چاہیے، اور احادیث میں روایات کی تطبیقات کا علم، متعارض احادیث میں احادیث کے صحیح معانی اور ان کی تشریحات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منسوب روایات میں اس کے صحت اور ضعف کا علم، کہ روایات صحیحہ کون سی ہیں، روایات ضعیفہ کون سی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ اس کو اس کا رجال کا علم ہی نہ ہو، صحت و ضعف کی پرکھ ہی نہ ہو، اور وہ ضعیف روایتوں پر فتویٰ دیتا چلا جائے۔ آج یہ فتویٰ دے رہا ہے، کل کو کوئی عالم اس کی غلطیاں نکال کے اور فتویٰ دے رہا ہے، تو یوں ہی الجھے رہیں۔ اس کو صحت و ضعف کا علم ہونا چاہیے، اور فتوے میں صحیح روایات، من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، امام بخاری رحمہ اللہ کی اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جس نے میری طرف ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بتائے۔ رسول اللہ کی طرف بات منسوب کرنے میں پوری احتیاط ہونی چاہیے۔ تیسری بات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال کا علم. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے کہا کرتے تھے کہ میں بات بتانے میں سب سے پہلے قرآن کو دیکھوں گا، پھر رسول اللہ کی احادیث کو دیکھوں گا. جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر کہنے لگے کہ قرآن، پھر حدیث، پھر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فتوے پہ غور کروں گا، صحیح ہوا تو لے لوں گا، اور اس کے بعد میں کسی اور کی بات کا پابند نہیں ہوں، اللہ کی شریعت کا پابند ہوں. تو علم انسان کے اندر ہونا چاہیے اور آدمی علم کے مطابق فتویٰ دے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے خلوص نیت کے بعد دوسری بنیاد فتوے کی جو بتائی ہے وہ علم ہے، اور رائے سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. رائے سے بعض اوقات اجتہادی مسائل میں، نئے مسائل میں انسان کو رائے قائم کرنا پڑتی ہے، لیکن رائے کے لیے بھی بنیاد اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہونی چاہیے. خام خواہ کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور قرآن و سنت کے مخالف کسی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے ایاکم و اہل الرائے، اہل رائے سے بچ کے رہو، جو قرآن سنت کے مطابق فتویٰ نہیں دیتے. فلاں امام نے یہ کہا ہے، فلاں بزرگ نے یہ کہا ہے، فلاں فتاوے میں یہ بات ہے، نہ قرآن کی بات نہ حدیث کی بات. میں نے مقلدین کے ایک نہیں بہت سے فتاوے پڑھے بغیر کوئی دلیل نقل کیے، بس بزرگوں کے اقوال دے دیے، رائے دے دی. یہ کوئی فتوے کا انداز نہیں ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَأَهْلَ الرَّأْيِ، اہل رائے سے بچ کے رہنا. فَإِنَّهُمْ قَدْ أَعْيَتْهُمُ الْأَحَادِيثُ أَنْ يَحْفَظُوهَا، کہ رسول اللہ کی احادیث یاد کرنے سے عاجز آ گئے ہیں. یہ جو رائے اور اقوال دیکھ رہے ہیں، اگر اس کی جگہ پر اللہ کے نبی کی احادیث دیکھتے، لیکن رسول اللہ کی احادیث کو چھوڑ کے بس رائے اور بزرگوں کی باتیں اور ان کی رائے پر چل رہے ہیں. فرمایا ان سے بچ جانا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے رائے سے فتویٰ دے گا وہ گمراہ بھی ہوگا اور گمراہ کر دے گا. لہذا کتاب و سنت کے بعد اگر اپنی رائے کا دخل کتاب و سنت کے مقابلے میں آ گیا تو یہ گمراہی ہے، تو رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ غالباً منقول ہے. وہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ انہ هو الکتاب والسنہ، علم قرآن ہے اور سنت ہے، یہی اصل الاصول ہیں. ثم من قال برأیہ، پھر جس آدمی نے اپنے رائے سے کوئی بات کی، فإنی لا ادری اہذا من حسناتہ ام من سیئاتہ، رائے کی بات کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ اس کی حسنات شمار ہوں گی یا اس کی سیئات، یہ نیکیاں لکھی جائیں گی یا برائیاں. تو لہذا فتوے میں رائے نہیں بلکہ علم کی بات ہونی چاہیے، اور علم کتاب و سنت اور صحابہ کے اقوال کی روشنی میں انسان کو سمجھنا چاہیے. ہاں جہاں پہ کوئی ایسے جدید معاشی، معاشرتی اور گمبھیر مسائل آ جائیں کہ جن میں واضح نصوص نہیں ہے، تو وہ آدمی قرآن و سنت کی نصوص سے قریب تر اجتہاد کرنے کی کوشش کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو اجتہاد کے لیے رہنمائی فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں سے ہمیں اور سلف صالحین کی زندگیوں سے اجتہاد کے اصول ملتے ہیں، ان کو مد نظر رکھا جائے گا. اس میں انسان بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھ کے بات کرتا ہے، اور اس میں بھی اصل الاصول قرآن و سنت کو ہی دیکھا جاتا ہے. تیسری بات جو انہوں نے ارشاد فرمائی، وہ کہتے ہیں وہ انسان کو فتوے کے بارے میں اس کا علم ہونا چاہیے کہ فتویٰ دینا کیسے ہے، اس کا بھی علم ہونا چاہیے. یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرما رہے ہیں. فتویٰ کیا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ انسان ایک گروہ کے پلڑے میں جا کر فتویٰ دینا شروع کر دے،
بلکہ مفتی کا کام یہ ہے کہ وہ تمام علماء کی بات کو دیکھے، دلائل کو پرکھے، موازنہ کرے، پھر اس کے لیے کئی اصول ضابطے ان کو پرکھے، فتویٰ دینے میں اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، پھر فتوے میں اعتدال کیسا ہونا چاہیے، کتنی سختی ہونی چاہیے، مصالحتیں کیا اس کو معتبر ہونی چاہیے، اپنے سے قبل لوگوں کے فتاویٰ کیا تھے، اس کے سلسلے کیا تھے. تو یعنی انسان فن فتویٰ کو خوب سمجھنے والا ہو، اس کو فتوے کے بارے میں علم ہو کہ فتویٰ دینا کیسے ہے، فتوے کے کیا تقاضے ہیں، فتوے کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، فتوے میں انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے. اگر فتوے میں انسان سے کوئی معاملات ادھورے ہو جائیں تو پھر اس کا ازالہ کیسے ہوگا. یعنی انسان کو فتوے کے بارے میں ساری معلومات ہونی چاہیے. یہ تیسرا اصول انہوں نے واضح کیا کہ انسان کو فتوے کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. تو ہم اسی بات میں فتوے کی معلومات میں ہی تھوڑی سی بات کو کھول لیتے ہیں کہ فتوے کے بارے میں انسان کو کیا علم، کیا چیزیں، کیا تقاضے ہونے چاہیے. فتوے کے حوالے سے ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان جلد بازی نہ کرے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ سنن ابی داود میں، امام نسائی رحمہ اللہ سنن نسائی میں، امام بخاری رحمہ اللہ اشارتاً صحیح بخاری میں، اور دیگر محدثین نے اس کو روایت کیا ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ میں ایک مسئلہ آ گیا کہ ایک عورت نے نکاح کیا اور رخصتی سے قبل نکاح کیا ہے، لیکن رخصتی سے قبل اس کا شوہر فوت ہو گیا. اب اس عورت کی کیا عدت ہوگی کہ نہیں، حق مہر ملے گا کہ نہیں، حق مہر مقرر نہیں ہوا، اور وراثت ملے گی کہ نہیں ملے گی. یہ سارے سوالات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. خلاصہ روایت یہ ہے کہ 1 ماہ تک وہ لوگ آتے جاتے رہے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حبر هذه الامہ، فقیہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے قرآن کی پڑھنے کی تعریف کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسائل پوچھتے تھے، تابعین کوفے میں ان کو بڑا صحابی سمجھتے ہوئے ان کی طرف رجوع کرتے تھے. اس کے باوجود 1 مہینہ تک کوئی فتویٰ نہیں دیا ان کو. آتے رہے، کہتے مجھے ابھی پتہ نہیں، میں غور کر رہا ہوں، میں غور کر رہا ہوں. 1 مہینے کے بعد جو فتویٰ دیا، سامنے دلیل نہیں آئی، لیکن جب لوگوں نے کہا کہ انت جل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لم نسألک فمن نسأل، اب اللہ کے پیغمبر کے جلیل القدر صحابی ہیں، ہم آپ سے نہ پوچھیں تو کہاں جائیں، آپ بتا دیں. تو کہا کہ میں اپنی رائے سے بات کر رہا ہوں، اگر غلط ہوئی تو اس کا سارا قصور میرا ہے، اور اگر یہ صحیح ہوئی تو یہ اللہ کا فضل و اللہ کی جانب سے ہے. مسئلہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جب نکاح ہو گیا، شوہر فوت ہوا، تو نکاح کی وجہ سے عدت بھی گزارے گی، وراثت بھی ملے گی، خاندان کی عورتوں کے مطابق اس کو حق مہر بھی دیا جائے گا، عدت گزارے گی. یہ سارا مسئلہ جب بتا دیا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاندان کی ایک عورت کے بارے میں یہی فیصلہ فرمایا تھا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد آج سب سے زیادہ ہم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر خوش ہوتے دیکھا جب ان کا فتویٰ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق ہو گیا. 1 ماہ تک فتویٰ نہیں دیا، تو فتوے میں جلد بازی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بات پوچھتے ہیں، آپ وحی کا انتظار کرتے تھے. کئی واقعات آپ کی نظر میں ہیں.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فتویٰ پوچھتے، دوسرے کی طرف بھیج دیتے، احتیاط۔ تو بہر صورت فتوے میں ایک تو یہ بات مد نظر رہنی چاہیے، فتوے کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ اپنے سے بڑے اہل علم کی طرف اس کو ریفر کیا جائے کہ مجھ سے جو بڑا اہل علم ہے۔ بعض اوقات ایک شخص وراثت میں بڑا ماہر ہے، یہ آدمی حدیث کی چھان پھٹک میں اس کے پرکھنے میں زیادہ ماہر ہے۔ تیسرا آدمی وہ باطل ادیان کے بارے میں بڑا ماہر ہے۔ چوتھا آدمی احکام کی آیات کا بڑا ماہر ہے۔ پانچواں آدمی خانگی مسائل کا بہت ماہر ہے۔ چھٹا آدمی معیشت کا بڑا ماہر ہے۔ اور فتوے کا سوال مجھ سے ہوتا ہے تو اگر تو مجھ کو جس بارے میں پوچھا جا رہا ہے پورا علم ہو تو میں فتویٰ دوں، وگرنہ میں اس کی طرف اس کو بھیجوں جو زیادہ علم والا ہے۔ ایک شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے، نسائی کی حدیث ہے، سنن نسائی میں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ ایت علی فإنہ عالم بذالک منی، جاؤ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاؤ، وہ اس مسئلے میں مجھ سے زیادہ جاننے والی۔ اور کتنے صحابہ سے مسئلہ پوچھا جاتا گھریلو مسائل کا، وہ کہتے جاؤ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ دستک دو، یہ گھر کا معاملہ، ہم باہر ہوتے تھے، ہم سے زیادہ رسول اللہ کے خانگی مسائل کو آپ کی زوجہ مکرمہ سمجھتی ہیں، جا کے ان سے مسئلہ پوچھ لو۔ یوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فتوے میں اپنے سے زیادہ علم والے کی طرف بھیج کر فتوے کے تقاضے پورے کرتے تھے۔ فتوے کے حوالے سے ایک اہم ترین بات کہ اگر احساس ہو جائے کہ میرا فتویٰ غلط ہے تو رجوع کر لینا چاہیے۔ خطیب ابو بکر بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفقیہ والمتفقہ کے اندر باقاعدہ ایک عنوان قائم کیا، عنوان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کن کن صحابہ نے اپنے کن کن فتاوی سے رجوع کیا ہے۔ باقاعدہ ایک عنوان قائم کر کے پھر صحابہ کرام کی نام اور ان کے فتاوی سے رجوع وہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے لکھے ہیں۔ امام خطیب ابو بکر بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفقیہ والمتفقہ میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب پتہ چلا کہ یہ میرا مسئلہ یہ سنت کے مطابق نہیں، حدیث آ گئی، اپنے فتوے سے رجوع کر لیا۔ اور اس بات کو امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا میں بھی بعض مقامات پہ تذکرہ کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب موطا میں کل 526 مرفوع روایات، کچھ اختلاف کے ساتھ، لیکن صحیح مرفوع روایات کوئی 525 بعض کے نزدیک، کوئی 522 کہتا ہے، بہرحال 600 نہیں ہے روایات پورے موطا میں مرفوع روایات، اقوال صحابہ اور بہت سے فتاوی ہیں۔ اور بعض جگہ پر امام مالک رحمہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ یہاں پر یہ دلیل آئی، فلاں شخص نے، فلاں صحابی نے یا فلاں تابعی نے اپنے مسئلے سے رجوع کر لیا۔ فتوے کے متعلقہ یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ آدمی کو اپنے فتوے کو کبھی حتمی نہیں سمجھنا چاہیے، بتائے ضرور حتمیت کے ساتھ، لیکن اگر کبھی بھی اس کے برعکس اس سے زیادہ قوی واضح دلیل کے ساتھ آپ کا مسئلہ سمجھ آئے کہ مجھ سے کمی ہو گئی ہے تو اپنے فتوے سے رجوع کر لیں، اور اس اپنے فتوے کو حتمی نہ سمجھیں، اور فتوے کا صرف رجوع ہی نہ کریں بلکہ سلف صالحین کی زندگیوں سے ملتا ہے کہ جب پتہ چلتا کہ میں نے فلاں آدمی کو فتویٰ دیا تھا اور صحیح نہیں ہے، بلاتے اس کو یا اس کے پاس پہنچتے، سفر کر کے جاتے اور کہتے میں نے تمہیں فتویٰ دیا تھا، جان لو یہ مسئلہ ایسے نہیں، اب یہ دلیل ہے، یہ فتویٰ ایسے ہے۔ آج کے دور میں اگر انسان کبھی کسی جگہ پر فتویٰ لکھ دے تو اس کو چاہیے کہ اس کو پھر دوبارہ صحیح فتویٰ نشر کر کے اپنے پہلے فتوے سے رجوع کا اعلان کرے۔ آپ دیکھیں نا شیخ البانی رحمہ اللہ کے رجوعات پہ باقاعدہ کتابیں موجود ہیں کہ شیخ البانی نے رجوع فرما لیا، کتنے بڑے بڑے کبار علماء نے رجوع کیے اور انہوں نے رجوع پہ کتابیں لکھی کہ انہوں نے اپنے فتووں سے رجوع کیا ہے۔
اور یہ انسان کے لیے خیر کی بات ہے. استاد جی ادھر تشریف لے آئیں. جزاکم اللہ. تو فتوے سے انسان کو جب پتہ چل جائے کہ میرا فتویٰ درست نہیں ہے تو فتوے کا تقاضا مفتی کا یہ بھی کام ہے کہ وہ اپنے فتوے سے رجوع بھی کرے, جس کو فتویٰ دیا ہے اس کو متنبع کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی جو ہے وہ اس فتوے کے بارے میں نشر کر دے کہ میرا پہلا فتویٰ یہ تھا, میں نے رجوع کر لیا ہے. یہ اہل علم کی شان ہے, اس سے کسی آدمی کی شان میں کمی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ اس کو اور عزتیں دیتے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل علم کو یہ شان دی ہے کہ وہ اللہ سے اجر پانا چاہتے ہیں, وہ دنیا والوں سے کچھ وصول نہیں کرتے. تو جو میں بات کر رہا تھا نا کہ اپنے فتوے کو سب پر لاگو کرنے کی کوشش نہیں. امام مالک رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب کو ملک کا سپریم لا بننے کے لیے اجازت نہیں دی تھی کہ اس میں میرے فتاوے شامل ہیں. تو بہر صورت فتوے کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو بات کی ہے, جس میں تیسری بات یہ کہ انسان کو فتوے کے متعلقہ اس کی معلومات ہونی چاہیے کہ فتویٰ اس کے تقاضے کیا ہیں, اس بات کو وہ جانتا ہو. چوتھی چیز انہوں نے جو بات ارشاد فرمائی کہ جو مفتی ہے اس کی نگاہ اہل ثروت مالداروں کی طرف نہیں ہونی چاہیے, کہ جو شخص مالداروں کے مال کو دیکھ کے فتویٰ دیتا ہے یہ یہودیانہ روش ہے. یہ اہل یہود کا کام تھا کہ جن سے مال لینا ہوتا ان کے حق میں فتوے اور ہوتے تھے اور غربا کے حق میں فتوے اور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ حد کے معاملے میں بھی کہ جب کوئی شریف ہوتا تو اس کو چھوڑ دیتے, کوئی غریب ہوتا تو حد قائم کر دیتے. تو جس کی نگاہ دنیا والوں کے مال کی جانب ہوتی ہے وہ آدمی خطا کر جاتا ہے, وہ فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہوتا. اس کو بے نیاز ہونا چاہیے کہ میں نے ان فتووں سے مال کا ذریعہ نہیں بنانا, بلکہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا وارث بن کے امت کی صحیح رہنمائی کرنی ہے, تاکہ اللہ ذوالجلال والاکرام میرے اس فتوے کے ذریعے میری نجات کا بھی ذریعہ بنائے اور لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے. تو یہ مقصود ہونا چاہیے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو پانچویں اور آخری بات نقل فرمائی, جو بات کی اور اس کو خطیب ابو بکر بغدادی نے الفقیہ والمتفقہ میں بھی نقل فرمایا ہے, وہ پانچویں بات ان کی یہ تھی کہ جو آدمی فتویٰ دینا چاہتا ہے اس آدمی کو کسی حجرہ میں بند نہیں رہنا چاہیے, بس اس کو ماحول کا علم ہونا چاہیے. لوگوں میں خرابیاں کیا ہیں, لوگوں کے معاملات مسائل کیا ہیں, ان کے مسالے اور مفاسد کیا ہیں, ان کے اوپر کون سی رسومات جاری ہیں. بسا اوقات ایک ہی مرحلے میں ایک چیز کا جواز ہوتا ہے, لیکن اگر اس معاشرے میں اس جواز کا فتویٰ دے دیا جائے تو سد ذرائع ختم ہو کے رہ جاتا ہے اور لوگ اس کو بہت حرمت کی طرف لے جاتے ہیں. تو اس کو پتا ہو میرا فتویٰ یہاں پہ کہیں غلط رنگ تو اختیار نہیں کرے گا. لوگوں کے معاملات حالات کیا ہیں, لوگ کہیں ایسا تو نہیں کہ جواز کو لزومی کیے ہوئے ہیں. بعض اوقات جائز بات ہوتی ہے لوگ اس کو لازم کر دیتے ہیں, بعض اوقات لازم بات ہوتی ہے لوگ اس کو ترک کر دیتے ہیں. تو وہ حالات کا, واقعات کا, لوگوں کی کیفیتوں کا, ماحول میں ہونے والی بدعات کا, خرافات کا, فسادات کا اس کو علم ہونا چاہیے. تو مفتی جو ہے وہ غافل نہ ہو, بلکہ وہ اس معاشرے سے ہم آہنگ ہو, اس کو لوگوں کے مسائل معاملات کا ادراک ہو, پھر انسان فتویٰ دے. تو یہ پانچ باتیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے تذکرہ فرمائی ہیں. تو فتوے کے لیے یہ باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. فتوے کے حوالے سے ایک بات اہم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات لوگوں کے درمیان ایک دو گروہوں کا معاملہ ہوتا ہے, اور ایک گروہ آتا ہے وہ اپنی مرضی کا سوال لے کے آتا ہے, فتویٰ لے کے چلا جاتا ہے. دوسرا گروہ آتا ہے وہ اپنی مرضی کا, وہ کہتا ہے میں نے بھی اس مفتی سے فتویٰ لیا ہے, وہ کہتا ہے میں نے بھی اس سے لیا ہے, وہ کہتا ہے مجھے یہ فتویٰ دیا ہے, مجھے یہ فتویٰ دیا ہے. وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں عجیب مفتی ہے کہ اس نے ان کو ان کے حق کا فتویٰ دے دیا, ان کو ان کا حق کا, لیکن اپنا قصور نہیں جانتے کہ ہم نے اس کو سوال کیا دیا, صحیح بات بتائی کہ نہیں. تو میرے عزیز طلبہ, آپ نے اس میدان میں جانا ہے تو جب بھی ایسا معاملہ ہو
تو آپ نے جو لوگوں کے درمیان معاملہ ہوتا دونوں کو بٹھائیں، یا دونوں سے مشترکہ سوال لیں، جو دونوں کا مشترکہ سوال ہو، یا دونوں جانب سے ایک متفقہ چیز ہو، یا دونوں کو سامنے بٹھا کر پوچھیں اور پھر وہاں پر سوال تحریر کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنے رنگ کا سوال لے کے دو طرفہ لوگوں کے معاملات میں آپ کو بدنام کرتے رہیں۔ ایسی چیز سے آپ نے پوری طرح گریز کرنا ہے، تو چیز کو پوری طرح نکھار کے، سوال کو صحیح سمجھ کے، مسئلے کو پوری طرح پرکھ کے پھر جواب دینے کی کوشش کرنی ہے۔ جو میں نے درمیان میں بات کی جلد بازی کے حوالے سے، اس چیز کو پوری طرح مد نظر رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی کوتاہی آج موجود ہے، لیکن سلف میں یہ بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ فتوے میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ مشورہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی مشاورتی کمیٹی بنا رکھی تھی۔ اہل علم ایک دوسرے سے مشورہ کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو عقل کل نہیں کہہ دیتے تھے، اپنے آپ کو بس بڑا عالم سمجھ کے کسی کے وہ بالکل یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرتے تھے۔ جب بھی نئے مسائل آئیں، کوئی جدید مسئلے آپ کے سامنے پیش ہو جائیں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، یا کوئی مسئلہ جس میں آپ کو ابھی کتاب و سنت تک رسائی نہیں ہوئی، تو کبھی بھی صرف اپنی رائے سے بات کرنے سے پہلے اہل علم سے، بڑے علماء سے، کبار سے، اپنے ہم اثر لوگوں سے خوب رائے اور مشورہ کر لیں۔ مشورے میں اللہ نے خیر رکھی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مشورے میں بہت برکت رکھی ہے۔ تو جو آدمی مشورہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اصابت رائے دیتے ہیں، آدمی رائے میں اچھا ہو جاتا ہے۔ تو مشورہ کریں، یہ بھی فتوے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ سلف صالحین میں یہ بڑی خیر موجود تھی، تو مشورہ ہونا چاہیے۔ فتوے کے حوالے سے میں اپنی آخری بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بہت سی باتیں ہیں لیکن بات کو سمیٹتے ہوئے، کہ فتوے میں انسان کا منہج صحیح ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں کچھ تقلیدی مناہج ہیں اور کچھ بدعی مناہج ہیں۔ جب انسان فتاووں کی بات کرتا ہے تو فتاوی رضویہ کو دیکھ لیں۔ فتاوی رضویہ میں مولانا احمد رضا خان بریلوی، اب 30 سے زائد جلدیں ہیں، مقالات اس کے رسائل، اس کے فتاوے جمع کیے گئے، لیکن بدعات، خرافات، رائے، تعصب، تقلید، ایک گروہ کی ترجمانی اور اس میں بھی اپنی فکر کو غالب کرنا، یہ بدترین فتوے کی صورت ہے، بدترین فتوے کی صورت۔ ایسے فتوے کا شریعت میں کوئی مقام نہیں ہے۔ پھر تقلیدی جمود میں لکھے جانے والے فتوے، جس میں یہاں تک کہہ دیا گیا کہ یہاں پر نام نفس المؤمن، ہاں مومن کا نفس تو اس طرح مائل ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے امام یوں فرماتے ہیں لہذا فتویٰ ہم اس کے مطابق دیں گے۔ آج بھی جب آپ سے کوئی طلاق کا فتویٰ لے کے جاتا ہے نا کہ 3 طلاقیں ایک ہوئی ہیں، وہ جا کر کسی دوسرے مفتی صاحب کو دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا یہ اہل الحدیث نے فتویٰ دیا ہے، تمہارے لیے یہ فتویٰ ہی معتبر نہیں ہے، اگر تم اس فتوے پہ عمل کرو گے تم حرام کام کرو گے، تم حنفی ہو کر اس فتوے پہ عمل کرو گے۔ یعنی انہوں نے ایک آڑ قائم کر دی ہے کہ حنفیوں کے لیے فتوے کا معیار اور ہے، اہل سنہ کے لیے فتوے کا معیار اور ہے، جبکہ اہل ایمان کے لیے شریعت ایک ہے، دین ایک ہے۔ تو اللہ کا قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منہج ہے، اس کے مطابق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال کی روشنی میں اس کو سمجھنا۔ تو یہ منہج قائم کرتے ہوئے جہاں قرآن سے بات نہیں ملی، سنت سے بات نہیں ملی، تو اقوال صحابہ کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ تو اس سے ہٹ کر آدمی اگر تقلیدی جمود میں تقسیمات کر کے اپنا اپنا فتویٰ بنا لے گا تو وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ تو بہر صورت فتوے میں منہج صحیح ہونا چاہیے، اگر یہ منہج صحیح نہیں تو پھر بات درست نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں فتوے کے خراب مناہج موجود ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے امت میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو پیدا فرمایا،
جنہوں نے تقلیدی جمود کو توڑا، اور ان کا فتویٰ طلباء کے لیے ایک بہت بڑا علم کا ایک سمندر ہے۔ جو آدمی شخص چاہتا ہے کہ فتویٰ دے، میری آخری بات یہ ہے کہ وہ قصیر المطالعہ ہونا چاہیے، اس کو کبھی اپنے مطالعے پہ بریک نہیں لگانی چاہیے، اور مطالعہ میں وہ صحیح منہج پر مخصوص کتابیں ان کا خصوصی مطالعہ کرے اور عمومی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ اس میں فتاوی جات کو ضرور پڑھے، دوسروں کے فتاوے بھی پڑھے، اہل الرائے کی بات کو بھی دیکھے، لیکن اپنا صحیح منہج قائم کر کے اگر ان کی غلط بات ہے تو ان کی تردید کرے، اور صحیح بات کی وہ تعیین کر کے اور صحیح بات کو خوب پھیلائے۔ تو یہ فتویٰ دینے میں مطالعہ کرنا چاہیے، جس میں فتاوی ابن تیمیہ کا مطالعہ بڑا مفید ہے، ہمارے اکابرین کے فتاوی موجود ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کا فتاوی بڑی فقہی بصیرت ہے ان کی، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے فتاوی، لیکن جتنے بھی فتاوی جات کا مطالعہ کر لیں، ہماری سوچ فکر یہی ہونی چاہیے کہ دلیل کتاب و سنت سے جس کی موافقت کرے گی وہی ہمارے لیے معتبر ہے، اور ہم اس کو ہی تلاش کریں۔ فتوے کے متعلقہ جو میں نے کچھ چند گزارشات کی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں اردو زبان میں پڑھنے کے لیے میں آپ کی رہنمائی کروں گا کہ شیخ مکرم مفتی مبشر احمد ربانی صاحب، اللہ تعالیٰ ہمارے استاد گرامی کو صحت عطا فرمائے، شیخ مکرم نے خصوصاً فتاوی کے لحاظ سے کہ کون کون سے فتاوے، ان کا کیا مقام اور کیا حیثیت، کیا منہج ہے، اس حوالے سے اور فتوے کے متعلقہ اپنے احکام و مسائل جو دارالاندلس سے چھپی ہے، اس کے مقدمے میں بڑا شاندار مقدمہ لکھا ہے۔ تو شیخ مکرم کے اس مقدمے سے میں فقہ حنفی کے فتاوے کی بات بھی عرض کروں۔ شیخ نے لکھا ہے کہ فتاوی قاضی خان کو سب سے زیادہ حنفیوں میں مقام فتویٰ رہا ہے، فتوے کا جنم مقام رہا ہے فتاوی قاضی خان کو، تو آپ کی معلومات کے لیے فتاوی قاضی خان۔ تو اس طرح اس کا مقدمہ آپ پڑھیں، شیخ محترم کا بڑا مفید ہے۔ حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب حافظہ اللہ کے جو فتاوے کی پہلی جلد ہے، اس میں عبدالرشید اظہر صاحب رحمہ اللہ ان کا مفصل مقدمہ لکھا ہے انہوں نے، اور بہت ضخیم مقدمہ ہے اور شاندار لکھا ہے، وہ بھی پڑھنا ہے چاہیے۔ شیخ عبدالستار حماد صاحب نے اپنے فتاوے میں مقدمہ مرتب کیا ہے، لیکن انہوں نے مفتی کے اور فتویٰ دینے والے کے آداب اور اس کی خصوصیات اور اس کے اوصاف پہ زیادہ بات کی۔ اس میں تقویٰ ہونا چاہیے، ورع ہونا چاہیے، اس کی نیت خالص ہونی چاہیے، اس کو خیال رکھنا چاہیے، معتدل ہونا چاہیے، ایسی باتیں کی ہیں، بڑی مفید چیزیں ہیں، اس میں بھی اس کا مطالعہ کریں، اور جو فتویٰ پوچھنے والے ہیں ان کو بھی آداب سکھائیں، اس کے آداب بھی انہوں نے نقل کیے ہیں، اس میں تفصیلیں موجود ہیں۔ الفقی والمتفقہ خطیب ابو بکر بغدادی کی کتاب، اس کو اگر میسر ہو تو وہ ضرور پڑھیں، بہت صحابہ تابعین ہر طور کے، اور امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اس حوالے سے لکھا ہے، اور انہوں نے جو نا فتوے کے متعلقہ ہر دور میں صحابہ تابعین محدثین جو اہل فتویٰ تھے ان کے نام اور ان کے فتاوی کو جمع کیا حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے، وہ بھی مفید ہیں۔ تو اس طرح سلف صالحین کے فتاوی کے مقدمے فتاوی کا خوب مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ بصیرت پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتوے میں احتیاط کی توفیق دے، اپنے سے بڑے علماء کی طرف ریفر کرنے کی کوشش کریں، نہ آتا ہو تو لا ادری کہہ دیں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ضرور یاد رکھیں کہ جو آدمی ہر مسئلے میں کہتا میں نے بتانا ہی ہے اور لا ادری کا کلمہ نہیں کہتا، وہ مجنون ہے، دارمی کی روایت ہے۔ تو ہم مجنون اور دیوانے نہ بنیں، بلکہ اہل علم کے صف میں آئیں، اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے، ہماری ایک ایک گفتگو کو اللہ تعالیٰ ہمارے مشائخ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ حقیقی بات ہے کہ شاید آپ نے محسوس بھی کر لیا ہوگا کہ شیخ کی آمد سے پہلے گفتگو کا انداز اور تھا، اور مشائخ کے بعد جو ہے وہ میں بول نہیں سکا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں دین سے وابستہ رکھے، ہمارے مشائخ کو اللہ تعالیٰ صحت والی ایمان والی زندگیاں عطا فرمائے، اور آپ طلباء علم اس راستے میں نکلے ہیں، اس مرکز میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مرکز کو اپنے دین کا عظیم الشان مرکز بنا دے،
جن سوچوں فکروں سے استاد گرامی نے یہاں پر آغاز کیا. ہم کھلے میدان میں آیا کرتے تھے اور چھوٹی سی ایک مسجد اور اس کا چھوٹا سا ہال، اور اللہ نے عظیم مرکز بنا دیا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو قیامت تک کے لیے آباد کر کے اللہ اہل اسلام کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے. جو اس کے معاونین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے. اور آپ طلبہ علم آئے ہیں، ہر سال طلبہ آتے ہیں، آئندہ مزید طلبہ کی رہنمائی کر کے بھیجیں. آپ دیکھتے ہیں کہ مشائخ سے ملاقات اور پھر دورہ تفسیر اور پھر ترجمۃ القرآن اور پھر مختلف عنوانات پہ ہر روز ایک بات، یہ کوئی صرف ایک راہ آپ کو دکھائی جا رہی ہے، راہ کہ یہ چیزیں سیکھنے پڑھنے کی ہیں. تو اس راہ پہ آگے جس کا جو ذوق بنے اس کے اندر تخصص اپنا پیدا کریں کہ جو چیز بھی پڑھیں گہرائی سے اس کے عروج تک جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشن میں کامیاب کریں، اس مرکز سے بھی جڑے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.